واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 248 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ تم جانتی ہو کہ مجھے دھوکہ دے کر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ دھوکہ نہیں، فاطمہ نے جواب دیا۔ آپ ٹہلتے ٹہلتے بڑے دروازے تک چلے جائیں، وہاں 2 محافظ کھڑے ہیں، پوچھنا کہ یروشلم سے کون آیا ہے۔ شمس الدین دروازے پر چلا گیا، وہاں 2 محافظ کھڑے تھے جنہیں وہ جانتا تھا۔ اس نے پوچھا، تم میں سے یروشلم سے کون آیا ہے؟ انطوان نون نے آگے بڑھ کر بتایا کہ وہ یروشلم سے آیا ہے۔ ناظرین، شمس الدین نے پوچھا، تم اگر الرستان کی طرف سے آئے ہو تو وہاں برف پگھل رہی ہوگی، کیا آپ الرستان جا رہے ہیں؟ انطوان نون نے پوچھا۔ ارادہ تو یہی ہے، شمس الدین نے مسکرا کر کہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ انطوان نون واقعی جاسوس ہے تو اس نے پوچھا، وہ لڑکی دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ نہیں، انطوان نون نے جواب دیا۔ ملاقات کا موقع دیں، ساری بات بتاؤں گا۔ ناظرین، ملاقات کا موقع پیدا کر لیا گیا۔ شمس الدین آخر سالار تھا، وہ موقع پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے انطوان نون سے پوچھا کہ اس نے فاطمہ کو کس طرح اپنے جال میں پھانسا ہے اور اسے وہ کس طرح اتنا قابل اعتماد سمجھتا ہے کہ اسے خفیہ کوڈ الفاظ تک بتا دیے ہیں۔ ناظرین، انطوان نون نے اسے شروع سے آخر تک سنا دیا کہ یہ لڑکی کس طرح اسے ملی اور ان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھی۔ میں ایک خطرہ محسوس کر رہا ہوں، شمس الدین نے کہا۔ تم جوان ہو، خوبرو اور تنو مند ہو، لڑکی جوان ہے اور اس کی خوبصورتی غیر معمولی ہے۔ جذبات فرض پر غالب آنے کے امکانات مجھے صاف نظر آ رہے ہیں۔ تمہارے دن کے دوران اس کے کمرے میں جانا جذبات کے تحت تھا، تم نے احتیاط نہیں کی۔ لڑکی میں محبت اور خلوص کی تشنگی ہے، تم نے اسے محبت بھی دی، خلوص بھی دیا۔ ایسی لڑکیوں کے جذبات نازک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے فرض کو رومانی جذبات کے غلبے سے تباہ کر دو گے۔ جوانی اور تشنگی مل کر بارود بن جاتی ہیں۔ کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟ میں تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے کام کے لیے گرویدہ بنایا ہے، انطوان نون نے کہا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں آپ کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ یہ محبت میرے فرض پر غالب نہیں آئے گی۔ پھر ان کے درمیان اپنے کام کی کچھ باتیں ہوئیں اور شمس الدین نے اسے کچھ ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ ناظرین، اسی روز شمس الدین نے اپنے بھائی شاد بخت کو بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہاں ایک اور آدمی بھیج دیا ہے جس کا نام انطوان نون ہے اور وہ محافظ دستے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے 2 ذاتی محافظ ان کے اردلی اور 2 ملازم بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے لڑاکا جاسوس تھے۔ ناظرین، شمس الدین اور اس کے بھائی نے انہیں بھی بتایا کہ ان کا ایک اور ساتھی آ گیا ہے جس نے یہاں آ کر اپنے آپ کو ایک خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ اس کا کارنامہ ہے کہ اس نے قلعہ دار کی ذاتی رہائش گاہ میں سے ایک مچھلی پکڑ لی ہے، مگر اس میں خطرہ بھی ہے۔ شمس الدین نے اپنے آدمیوں کو یہ خطرہ تفصیل سے بتایا اور کہا، ابھی تک حران میں ہمارا کوئی جاسوس نہیں پکڑا گیا، مجھے ڈر ہے کہ انطوان نون پکڑا جائے گا، ہم اس پر نظر رکھیں گے، تاہم تم سب کو تیار رہنا ہوگا، اگر وہ پکڑا گیا تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ یہ ڈر بھی ہے کہ اذیتوں سے گھبرا کر وہ ہم سب کی نشاندہی کر دے۔ لیکن مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیال آتا ہے، وہ کہیں گے کہ 2 سالار اور 6 لڑاکا جاسوس ایک آدمی کی حفاظت نہ کر سکے۔ آپ اور ہم موجود تھے تو ایک اور آدمی کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک نے پوچھا۔ یہی ضرورت تھی جو اس نے پوری کر لی ہے، شمس الدین نے جواب دیا۔ گمشتگین کے حرم تک رسائی ضروری تھی، تم ان بحثوں میں نہ پڑو، میں جانتا ہوں یہ حسن بن عبداللہ کا فیصلہ ہے جو صحیح ہے، میں تمہیں اس کے خطروں سے آگاہ کر رہا ہوں، تیار رہنا، ہو سکتا ہے اس لڑکی کو اغوا کر کے غائب کرنا پڑے، اس کے لیے بھی تیار رہو۔ ہم تیار ہیں، سب نے کہا، لیکن ہمیں بروقت اطلاع ملنی چاہیے۔
یہ ممکن نہیں کہ اطلاع بر وقت ملے۔ شمس الدین نے کہا ہو سکتا ہے مجھے بھی اس وقت پتہ چلے جب انطوانون شکنجے میں جکڑا ہوا ہو اور اس کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہوں۔ کیا تم دونوں بھائی پسند کرو گے کہ ہم کسی سے مدد لیے بغیر اپنی جنگ آزادی سے لڑیں؟ ناظرین اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ گمشتگین سالار شمس الدین اور سعد بخت سے پوچھ رہا تھا آپ دونوں جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہم کئی ایک لوگ ہیں، ہم سب نے بظاہر متحدہ محاذ بنا رکھا ہے لیکن ہم دل سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ الملک صالح بچہ ہے، وہ جن عمرا کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر الصالح کو باہر پھینک دیں گے اور خود مختار حاکم بن جائیں گے۔ موصل کا حاکم سیف الدین بھی ہمارا دوست ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا دشمن، لیکن وہ بھی اپنی ریاست الگ بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے حران کے گرد و نواح سے کافی فوج تیار کر لی ہے۔ میں نے صلیبی حکمران رینالڈ کو اور اس کے تمام جنگی قیدیوں کو اس معاہدے کے تحت آزاد کر دیا تھا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آؤں تو صلیبی اگر میری مدد براہ راست نہ کرے تو عقب سے یا پہلو سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں یا اسے حملے کا دھوکہ دے کر اس کی توجہ مجھ سے ہٹا دیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ایک وسیع و عریض علاقہ آپ کی عملداری میں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے سکیں گے۔ وہ صلیبیوں کو پسپا کر سکتا ہے، صلیبی اس کی جنگی چالوں سے واقف نہیں۔ ہم واقف ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اگر اس کی فوج بے جگری سے لڑ سکتی ہے تو ہم اس سے زیادہ بہادری کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پہلی بار حلب میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا، حلب والوں نے اس کے چھکے چھڑا دیے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ شمس الدین اور سعد بخت نے اسے بالکل نہ کہا کہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے اور صلیبی جو ہم سب کے دشمن ہیں ہمیں مدد کا دھوکہ دیں گے، مدد نہیں دیں گے۔ ناظرین ان دونوں بھائیوں نے اسے یہ بھی یاد نہ دلایا کہ الملک صالح نے صلیبی حکمران ریمانڈ کو سونے کی شکل میں معاوضہ دیا اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ کی صورت میں ریمانڈ اس پر عقب سے حملہ کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب کا محاصرہ کیا تو ریمانڈ فوج لے کر آ گیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے صرف چھاپا مار دستوں نے اسے روک دیا اور ریمانڈ لڑے بغیر واپس چلا گیا تھا۔ ناظرین شمس الدین اور سعد بخت نے گمشتگین کے ساتھ کسی بھی نقطے پر بحث نہ کی، اس کی تائید کی اور اسے مشورہ دیا کہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی الرستان کی پہاڑیوں میں بیٹھا ہے۔ اس سلسلہ کوہمات کے سینگ نام کی جو وادی ہے اسے میدان جنگ بنایا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اپنی جنگ آزادی سے لڑی جائے اور صلیبیوں سے مدد لی جائے۔ مجھے کچھ ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ ہر ایک خبر اسے پہنچا رہے ہیں۔ گمشتگین نے کہا آپ دونوں محتاط اور چکنے رہیں اور چھان بین کریں، کہنے کی ضرورت نہیں۔ سالار شہ بخت نے کہا ہم جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نظام جاسوسی بہت تیز ہے، ہم نے یہاں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں جو ہمیں مشتبہ اور مشکوک افراد سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ میں اس معاملے میں بہت سخت ہوں۔ گمشتگین نے کہا اگر مجھے اپنے بیٹے کے متعلق بھی شک ہوا کہ جاسوس ہے تو میں اسے بھی شکنجے میں ڈال دوں گا، ذرہ بھر رحم نہیں کروں گا۔ گمشتگین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ جن دو سالاروں سے اتنے نازک مشورے لے رہا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہیں۔ ناظرین یہ دونوں بھائی تو بہت ہی خطرناک جاسوس تھے کیونکہ وہ
وہ دونوں اس کی فوج کے جرنیل تھے اور فوجوں کی کمان انہی کے پاس تھی۔ گمشتگین سے فارغ ہو کر وہ جب اکیلے بیٹھے تو انہوں نے آپس میں یہ اسکیم بنائی کہ وہ جب فوج لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جائیں گے تو اسے اپنی پیش قدمی کے متعلق پہلے اطلاع دیں گے۔ وہ ان کی فوج کو گھیرے میں لے لے گا اور ہتھیار ڈال دیے جائیں گے۔ دونوں بھائی دیر تک اسکیم بناتے اور ہر پہلو پر غور کرتے رہے۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ گمشتگین کب حملہ کرنا چاہتا ہے، انہیں اس پر آمادہ کرنا تھا کہ وہ جلدی حملہ کرے۔ ناظرین، انطوانون اب گمشتگین کی رہائش گاہ کی ڈیوٹی سے ہٹ گیا تھا کیونکہ اس کی ڈیوٹی کے 8 دن پورے ہو چکے تھے۔ فاطمہ نے اسے کام کی کچھ باتیں بتائی تھی۔ اب اس کا فاطمہ سے ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہر لمحے اس سے ملنے کے لیے بے تاب رہتا تھا، جس کی ایک وجہ تو اپنے فرض کی ادائیگی تھی اور دوسری وجہ جذباتی اور رومانی تھی۔ فاطمہ نے ایک خادمہ کو ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ناظرین، ایک شام اس خادمہ کے ذریعے فاطمہ نے انطوانون کو اطلاع بھجوائی کہ رات اسی وقت وہ اس باغیچے میں آ جائے۔ ناظرین، بڑے دروازے سے اندر جانا ناممکن تھا، باغیچے کے پیچھے اونچی دیوار تھی۔ فاطمہ نے کہلا بھیجا تھا کہ دیوار کے باہر رسہ لٹک رہا ہوگا۔ اس رات وہاں بہت بڑی ضیافت تھی۔ گمشتگین نے ایسے تمام بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کیا تھا جو جنگ میں اس کے مددگار ہو سکتے تھے۔ ان میں صلیبی کمانڈر بھی تھے اور چند ایک مسلمان فوجی افسر بھی جو موصل سے چوری چھپے آئے تھے۔ ناظرین، گمشتگین نے ایسے غیر فوجی آدمیوں کو بھی مدعو کیا تھا جن کے پاس بے انداز دولت تھی۔ اب سب مہمانوں سے وہ جنگ کے لیے مدد لینا چاہتا تھا۔ ان میں شمس الدین اور شاہ بخت بھی تھے اور ان میں گمشتگین کا قاضی ابن ابو الخاشب ابو الفضل بھی تھا۔ یہ اجتماع فاطمہ کے لیے بہت اچھا تھا، اسے اس کی اہمیت کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے مزاج کے خلاف اپنا بناؤ سنگھار ایسے طریقے سے کیا تھا جس میں مردوں کے لیے بے پناہ کشش تھی۔ اس کی جوانی اور خوبصورتی کی کشش الگ تھی، وہ پھدکتی پھر رہی تھی، ہر مہمان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 249 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔